ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. معزز و محترم صدر اجلاس و موقر ضلعی جمعیت اہل حدیث بیجاپور کے امیر جناب مختار عرب صاحب اور مولانا عبد الماجد تیمی حفظہ اللہ امام و خطیب مسجد فاطمہ بیجاپور، کرسیوں پر جلوہ افروز تمام معزز مہمان اور میرے بزرگ نوجوان دوستوں اور پیارے بچوں، ہم اپنی اس گفتگو کا آغاز اللہ رب العالمین کی تعریف اور اس کی حمد سے کرتے ہیں، اس لیے کہ بہترین شروعات وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف سے ہو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم درود و سلام کا تحفہ اور ہدیہ پیش کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر بے شمار رحمت نازل فرمائے۔ معزز و محترم حاضرین، آج کی یہ مجلس جو مسجد رحمانیہ انڈی میں منعقد کی گئی ہے، اس کے کیا اغراض ہیں، اس کے کیا مقاصد ہیں، آپ نے ناظم اجلاس کی زبانی سنی۔ اغراض و مقاصد میں پہلا مقصد، جیسا کہ آپ نے سنا، کہ یہاں جو کچھ باتیں بتائی جاتی ہیں ان باتوں کو سن کر کے عمل کرنا ہے، ان باتوں کو سن کر کے پریکٹیکل طور پر انہیں اپنی زندگی میں لانا ہے۔ تو میں آپ تمام سے انتہائی ادب کے ساتھ گزارش کرتا ہوں کہ اسی جذبے کو لے کر کے آپ تمام یہاں پر حاضر ہوئے ہیں اور جاتے ہوئے اسی جذبے کے ساتھ واپس ہوں، اور جو کچھ باتیں اس مجلس میں یا ان جیسی مجالس میں بیان کی جائیں گی ان کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کو ہدایت یافتہ کہا ہے اور ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین نے عقل مند کہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک هم اولو الالباب۔ اس آیت سے پہلے اللہ رب العالمین نے فرمایا فبشر عباد، کہ آپ میرے بندوں کو خوشخبری سناؤ۔ اب آپ کو معلوم ہے اللہ رب العالمین کے بندوں کو خوشخبری سنانے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کے بندوں کو خوشخبری سنانے کا مطلب یہ کہ آپ ان کو جنت کی خوشخبری دے دو۔ اب اللہ کے یہ بندے کون ہیں؟ اللہ رب العالمین کی ان بندوں کی کیا خصوصیات ہیں؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا الذین یستمعون القول، جو دین کی باتوں کو غور سے سنتے ہیں۔ یستمعون میں توجہ سے سننے کا معنی ہے، جو دین کی باتوں کو، شریعت کی باتوں کو، کتاب و سنت کی باتوں کو توجہ سے سنتے ہیں، فیتبعون احسنہ، اور پھر ان اچھی باتوں پر عمل کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا اولئک الذین ہداہم اللہ، اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کے لیے ہدایت کا راستہ کھول دیا ہے، اولئک هم اولو الالباب، اور ایسے لوگ عقل مند ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے ہدایت کا راستہ کھلے یا ہدایت یافتہ لوگوں میں ہمارا شمار ہو، ہدایت یافتہ گروہ میں ہم اپنا نام لکھوائیں اور عقل مندوں میں اپنے آپ کو شمار کریں، تو اسی جذبے کے ساتھ ہمیں بیٹھنا ہے اور اسی جذبے کے ساتھ یہاں سے اٹھنا ہے۔ معزز حاضرین، میں نے آپ تمام کے سامنے
قرآن کریم کی ایک آیت اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان پڑھا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین لوگ ہو، تم اچھے لوگ ہو، تم بہترین امت ہو. یہ بات اللہ رب العالمین نے سارے مسلمانوں سے کہی ہے، اور اس آیت کریمہ کے پہلے مخاطب صحابہ کرام ہیں. پھر توجہ سے سنیں، اس آیت کریمہ کے دوسرے نمبر پر مخاطب میں اور اب تمام ہیں. اللہ رب العالمین ہم سے فرما رہا ہے کنتم خیر امہ، کہ تم بہترین لوگ ہو، ہم اچھے انسان ہیں، ہم اچھے لوگ ہیں. اللہ رب العالمین نے ہمیں اچھے انسان اور اچھی امت کا لقب دیا ہے. اچھے لوگ اچھے کام کرتے ہیں، بولے میری زبان میں، اچھے لوگ اچھے کام کرتے ہیں، برے لوگ برے کام کرتے ہیں. تو جب اللہ رب العالمین نے ہمیں اچھے لوگ کہا ہے، جب اللہ رب العالمین نے ہمیں اچھی امت کہا ہے، اللہ رب العالمین نے جب ہمیں خیر امت کہا ہے، تو اس خیر امت کے اچھے کام کیا ہیں؟ میں اچھا ہوں، آپ اچھے ہیں، تمام مسلمان اچھے ہیں. اور اچھے انسان کی علامت کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں بیان فرمائی، کہا تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. اچھے لوگ اچھے کام کرتے ہیں، اور اچھے کاموں میں پہلا کام یہ ہے کہ وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں. تأمرون بالمعروف، نیکی کا حکم دینا، لوگوں کو دین کی طرف بلانا، لوگوں کو کتاب و سنت کی تعلیم دینا، لوگوں کو خیر کی طرف بلانا، لوگوں کے عقیدے کی اصلاح کرنا، اتباع سنت کی باتیں کرنا، نماز روزے کے احکام و مسائل سکھانا، یہ نیکی کے کاموں میں سے ہے، یہ نیک عمل ہے. تو میری اور اب تمام کی ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تأمرون بالمعروف، تم نیکی کا حکم دیتے ہو. میرے اسلامی بھائیوں، قرآن کریم کی ایک اور آیت کریمہ سن لیں آپ تمام. اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں فرمایا ہے کہ بہترین عمل لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے. یہاں جس نیکی کا حکم دینے کی بات کہی گئی ہے، اللہ رب العالمین نے وہی بات دوسری جگہ بیان فرماتے ہوئے فرمایا کہ نیکی کی دعوت دینا، نیکی کی طرف بلانا، اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا، یہ سب سے اچھی بات ہے، اور ایسا کرنے والا سب سے اچھا انسان ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا، یہ تھی آیت کریمہ آپ بہت سنتے ہیں، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ. اس سے اچھا کون انسان ہے، اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلاتا ہے. میں نے آپ سے کہا نا، اچھے لوگ اچھا کام کرتے ہیں، اچھے لوگ اچھے کام کرتے ہیں. لہذا اچھا انسان اچھا کام کرتے ہوئے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دعوت دیتا ہے، لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلاتا ہے. میں مبارکبادی دیتا ہوں اس مجلس منعقد کرنے والوں کو، میں مبارکبادی دیتا ہوں ان تمام افراد کو جمع کر کے دین سکھانے والوں کو. میں دعائیں دیتا ہوں ان جیسی مجلسوں میں شریک ہونے والے تمام افراد کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انتظام کرنے والوں کو اجر عظیم سے نوازے. اللہ رب العالمین آپ تمام کو اس مجلس میں بیٹھ کر کے جو کچھ باتیں سیکھتے ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یقیناً یہ بہت عظیم کام ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ. یہ اچھا کام ہے، اچھے لوگ اچھا کام کرتے ہیں. اچھے لوگوں کا دوسرا اچھا کام اللہ رب العالمین نے فرمایا وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، کہ تم لوگوں کو برائی سے روکو گے. میرے اسلامی بھائیوں، میں جو باتیں آپ تمام کو بتا رہا ہوں، ان تمام باتوں میں دراصل میرے اور آپ تمام کے پیدا کیے جانے کا مقصد ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تمہارا وجود دوسروں کے لیے، تمہارا وجود دوسروں کے لیے. اللہ رب العالمین نے تمہیں دوسروں کے لیے پیدا کیا ہے. اللہ رب العالمین تمہارے ذریعے دوسروں کا بھلا چاہتا ہے. اللہ رب العالمین تمہارے ذریعے لوگوں کو سیدھے راستے پر لانا چاہتا ہے. اس بات پر توجہ دیں، اور اس بات پر توجہ دے کر کے آپ اپنی عظمت کو سمجھیں.
اپنی عظمت کو سمجھنے کا مطلب کیا؟ اللہ رب العالمین نے ہمیں کتنا عظیم بنایا کہ اللہ رب العالمین نے ہمارا وجود دوسروں کے لیے رکھا. کہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف، تم نیکی کا حکم دیتے ہو جس کے بارے میں آپ نے سنا، وتنہون عن المنکر، اور لوگوں کو برائی سے روکتے ہو. میرے اسلامی بھائیوں، معزز بزرگوں، اس آیت کریمہ میں ایک دوسری بات جو مجھے اور اب تمام کو سمجھنی ہے وہ یہ کہ نیکی کا حکم دینا یہ ہماری ذمہ داری ہے. نیکی کا حکم دینا خیر ہے، نیکی کا حکم دینا اچھا عمل ہے، نیکی کی طرف بلانا نیک عمل ہے. لیکن نیکی کی طرف بلانا ہی نہیں ہے، نیکی کی طرف بلانے کے ساتھ ساتھ لوگوں کو برائیوں سے روکنا بھی ہے. یہاں ان لوگوں پر سمجھنے کی بات ہے جو صرف لوگوں کو خیر کی طرف بلانے کا کام کرتے ہیں، لیکن ان کی زندگیوں میں برائیوں سے روکنا داخل نہیں ہے. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی زندگی میں، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی زندگی میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سارے پیغمبروں نے جو کام کیا ہے وہ نیکی کی طرف بلاتے ہوئے برائیوں سے روکنے کا کام ہے. بلکہ اگر مجھے اہل علم اجازت دے تو میں یہ کہوں گا، نیکی کی طرف بلانے سے بڑھ کر کے ہمارے نبی نے اور دوسرے پیغمبروں نے لوگوں کو برائیوں سے روکنے کا کام کیا. اور ہم تمام جو لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، اس لا الہ الا اللہ میں بھی برائیوں سے روکنے کی بات پہلے، نیکی کی طرف بلانے کی بات بعد میں. وہ کیسے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا لا الہ الا اللہ فاعلم انہ لا الہ الا اللہ، جان لو کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی دوسرا عبادت کے لائق نہیں ہے. آپ نے اس سے پہلے سنا ہے لا الہ میں شرک کا انکار ہے، برائیوں سے روکنا ہے پہلے، شرک سے روکنا ہے پہلے، اس کے بعد الا اللہ، لوگوں کو اللہ رب العالمین کی عبادت کی طرف بلانا ہے. معزز حاضرین، نیکی کا حکم دیتے ہوئے برائیوں سے روکتے ہوئے مجھے اور اب تمام کو زندگی گزارنا ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ایک اور بات بتائی، کہا وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، تم اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتے ہو. یہ بات بھی سمجھنے کی ہے، اس بات پر بھی ہمیں غور کرنا ہے کہ اللہ رب العالمین پر ایمان یہ تمام نیکیوں میں سب سے افضل نیکی ہے. اللہ رب العالمین پر ایمان تمام نیکیوں میں سب سے عظیم نیکی ہے. آپ نے ایک مشہور حدیث سنی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الایمان بضع و ستون شعبہ، ایک دوسری حدیث میں 70 شعبہ، کہ ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، ایمان کی 60 سے زیادہ شاخیں ہیں. اعلاها کلمۃ لا الہ الا اللہ، ایمان کی سب سے عظیم شاخ لا الہ الا اللہ کا اقرار ہے. تو میں اور اب تمام جو لا الہ الا اللہ کا اقرار کیے ہوئے ہیں، یہ نیکیوں میں سب سے بڑی نیکی ہے، یہ نیکیوں میں سب سے عظیم نیکی ہے. اس سے بڑی نیکی پھر کوئی دوسری نہیں ہو سکتی. ایک حدیث آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، سوال کرنے لگے ای الاعمال افضل یا رسول اللہ، بخاری کی حدیث ہے. ای الاعمال افضل یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیے اعمال میں سب سے عظیم نیکی کون سی ہے، اعمال میں سب سے افضل نیکی کون سی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان باللہ، سب سے عظیم نیکی اللہ رب العالمین پر ایمان لانا. میں نے آپ سے کہا نا، اچھے لوگ اچھے کام کرتے ہیں، ایمان اللہ رب العالمین پر رکھنا، اس کے رسولوں پر ایمان رکھنا، یہ سب سے اچھا عمل ہے، یہ سب سے عظیم نیکی ہے. میرے اسلامی بھائیوں، معزز بزرگوں، مسجد رحمان کے مصلیوں اور انڈی شہر کے میرے سلفی نوجوانوں اور بزرگوں، نیکی کا حکم دینے میں، برائی سے روکنے میں سب سے اہم شعبہ اور سب سے اہم بات ہمارے اپنے گھر سے ہے. اس کام کی شروعات ہمیں اپنے گھر سے کرنی ہے، اس کام کا آغاز ہمیں اپنی ذات سے کرنا ہے، اس کام کا آغاز ہمارے اپنے قریب والوں سے کرنا ہے، اس کام کی شروعات ہمیں اپنے قریبی لوگوں سے کرنی ہے. ہم نیک ہیں، اللہ رب العالمین نے ہمیں نماز روزے کا پابند بنایا ہے، اللہ رب العالمین نے ہمیں دیندار بنایا ہے، یہ اللہ رب العالمین کا فضل اور اس کا احسان ہے. ہم موحد بندے ہیں، یہ اللہ رب العالمین کا عظیم احسان ہے. میرے اسلامی بھائیوں، بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی.
اس کے ساتھ ساتھ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دوسروں کو بھی نیکی کا حکم دیں، دوسروں کو بھی برائیوں سے روکیں، اور دوسروں کی جب بھی بات کہی جاتی ہے اس میں سر فہرست ہمارے اپنے خاندان کے لوگ آتے ہیں، اس میں صف اول میں ہمارے اپنے گھر کے لوگ آتے ہیں، اس میں پہلے نمبر پر وہ تمام افراد آتے ہیں جو ہم سے زیادہ قریب ہیں، اور توجہ دیں جو ہم سے جتنا زیادہ قریب ہے وہ ہماری نیکی کا اور ہمارے نیکی کے حکم دینے کا وہ اتنا زیادہ مستحق ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے ایک آیت کریمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے قریبی لوگوں کو ڈرائیں، آپ اپنے قریبی لوگوں کو آگاہ کریں، آپ اپنے قریبی لوگوں کو نیکی کا حکم دیں، اپنے قریبی لوگوں کو برائیوں سے روکیں۔ اس آیت کریمہ کے نازل ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں موجود اپنے خاندان والوں کو جمع کیا، ان کو یہی پیغام دیا، لہذا میں اور آپ تمام بھی جب اس آیت کریمہ کو سن رہے ہیں یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے گھر والوں کو جمع کریں، ہم اپنے گھر والوں کو نصیحت کریں، ہم اپنے گھر والوں کو سمجھائیں، ان کو نیکی کی طرف بلائیں، ان کو برائیوں سے روکنے کی کوشش کریں، ورنہ یاد رکھیں اللہ رب العالمین کے پاس ہم بچ نہیں پائیں گے، اللہ رب العالمین کے پاس ہمیں جواب دینا پڑے گا۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جو حدیث آپ نے سنی، ما من عبد يسترعيه الله رعية فلم يحطها بنصحه الا لم يره رائحة الجنة، بہت عظیم حدیث ہے۔ اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جس کسی انسان کو کچھ لوگوں کا ذمہ دار بنائے اور یہ آدمی اپنے ماتحتی میں رہنے والے، اپنی نگرانی میں رہنے والے، اپنے انڈر میں رہنے والے، اپنے قابو میں رہنے والے لوگوں کی اصلاح نہیں کرتا ہے، ان کو نصیحت نہیں کرتا ہے، انہیں نیکی کا حکم نہیں دیتا ہے، ان کو برائیوں سے روکنے کی کوشش نہیں کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الا لم يرح رائحة الجنہ، وہ جنت کی خوشبو نہیں محسوس کرے گا۔ یہ حدیث اصل میں امام کے لیے ہے، مسلمانوں کی خلیفہ کے لیے، لیکن اہل علم نے اس حدیث کو اس آدمی پر بھی فٹ کیا ہے جسے اللہ رب العالمین کچھ لوگوں کا ذمہ دار بناتا ہے، اور ایسا آدمی اپنے ماتحت رہنے والوں کو نصیحت نہیں کرتا، اپنے ماتحت رہنے والے لوگوں کی بھلائی نہیں چاہتا، ان کی خیر خواہی نہیں کرتا ہے، ایسا بندہ بھی قیامت کے روز جنت کی خوشبو نہیں پائے گا۔ میں یہاں کچھ سیکنڈ کے لیے رک کر کے آپ تمام کو اس حدیث پر غور کرنے کی دعوت دینا چاہتا ہوں۔ میں دادا ہوں، میں نانا ہوں، میں باپ ہوں، میں چچا ہوں، کوئی خاتون ماں ہے، کوئی بڑا بھائی ہے، کوئی بڑی بہن ہے، وہ اپنی اپنی ذمہ داری کے بارے میں سوچے کہ میرے گھر میں رہنے والے افراد کے لیے میں کیا کچھ کر رہا ہوں۔ اللہ کے پاس جواب دینا پڑے گا۔ اگر ہم صرف اپنی عبادتیں کر کے اللہ رب العالمین کے پاس حاضر ہوتے ہیں، اگر ہم لوگ خود نیک عمل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس حاضر ہوتے ہیں، تو مجھے اس بات کا اندیشہ اور اس بات کا ڈر ہے کہ ہم شاید جنت میں داخل نہ ہو پائیں۔ اب تمام کو سورۃ العصر یاد ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ قسم ہے زمانے کی، بے شک انسان نقصان میں ہے، لیکن وہ آدمی نقصان سے بچا ہوا جو ایمان لائے، وہ آدمی نقصان سے بچا ہوا ہے جو نیک عمل کرے۔ آگے کی باتوں پر توجہ دیں، وہ آدمی نقصان سے بچا ہوا ہے جو لوگوں کو حق کی وصیت کرے اور صبر کی وصیت کرے۔ مجھے بتائیے، حق کی وصیت کرنا نیک عمل ہے کہ نہیں ہے؟ لوگوں کو خیر کی طرف بلانا نیک عمل ہے کہ نہیں ہے؟ لوگوں کو اور اپنے گھر والوں کو دین کی طرف بلانا، ان کی خیر خواہی کرنا، انہیں نیکی کی طرف بلانا، انہیں برائیوں سے روکنا نیک عمل ہے کہ نہیں ہے؟ جواب دیں مجھے، ہے نا نیک عمل؟ ہے نا نیک عمل؟ جب وہ نیک عمل ہے تو وہ عامل الصالحات کہہ کر کے پھر الگ سے کیوں ذکر کیا گیا؟ الگ سے ذکر کرنے میں حکمت اور مصلحت غالباً یہ ہے کہ اللہ رب العالمین بتانا چاہتا ہے کہ یہ بہت اہم کام ہے، اس کے بغیر کوئی آدمی خسارے سے بچ نہیں پائے گا، اس کے بغیر کوئی آدمی نقصان سے بچ نہیں پائے گا۔
اسی کو اس حدیث کی روشنی میں سنیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتی. تم میں کا ہر آدمی ذمہ دار ہے، تم میں کا ہر آدمی ذمہ دار ہے، اور ہر آدمی کو اس کی ذمہ داری کے بارے میں اللہ رب العالمین کے پاس پوچھ ہونے والی ہے. کبھی تصور کریں اللہ رب العالمین کے پاس مجھے حاضر ہونا ہے، اللہ رب العالمین کے پاس مجھے کھڑے ہو کر کے جواب دینا ہے. اللہ رب العالمین جہاں مجھے اپنے بارے میں پوچھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ وہی مجھے اپنے گھر والوں کے بارے میں پوچھے گا. میں کیا جواب دوں گا اللہ تبارک و تعالیٰ کو؟ حاضرین، اس ذمہ داری کا احساس اپنے اندر پیدا کریں. جب یہ ذمہ داری کا احساس ہمارے اندر آئے گا تب ہم لوگ نیکی کا حکم دینے، برائی سے روکنے اور اپنے گھر کے ماحول کو دیندار بنانے کی کوشش کریں گے. اللہ کے بندوں، اللہ کے نیک بندوں کو اپنے گھر کے ماحول کو دیندار بنانے کا کیسا شوق ہوتا ہے، یہ واقعہ سن لیں. میں آپ تمام کو ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں، چھوٹا موٹا واقعہ. اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ تمام کو نماز روزے کا پابند بنایا ہے. ہم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے موحد بندے، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے والے بندے. اللہ کے نیک بندوں کو اپنے گھر کے ماحول کو نیک بنانے کا کیسا شوق ہوتا ہے، یہ واقعہ سنیں. اللہ رب العالمین نے یہ واقعہ پہلے پارے میں سورہ بقرہ میں بیان فرمایا. اللہ نے فرمایا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت. یہ بات بنو اسرائیل سے کہی گئی جو عزیر کو اللہ کا بیٹا کہنے لگ گئے تھے، جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، جن کے اندر بت پرستی اور شرک داخل ہو گیا تھا. اللہ رب العالمین نے ان کے ذریعے مجھے اور تمام کو متنبہ کیا، کہا کیا تم موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام کے پاس موت کا وقت آیا؟ اللہ کے پیغمبر یعقوب علیہ السلام کے پاس موت کا وقت آیا. کہا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت. یعقوب علیہ السلام کی سکرات کا وقت ہے، یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت ہے. یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں کو جمع کر رہے ہیں. کہا ما تعبدون من بعدی. میرے بیٹو میں تو دنیا سے جا رہا ہوں. آپ کو معلوم ہے یعقوب علیہ السلام کی کتنی اولاد تھی؟ یعقوب علیہ السلام کے 10-12 لڑکے تھے. یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو جمع کر کے کہا ما تعبدون من بعدی. میں دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں، لیکن میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ اللہ کے نیک بندے کو، اللہ کے پیغمبر کو یہ خدشہ اور یہ ڈر لاحق ہے کہ معلوم نہیں میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد میری اولاد کس کی عبادت کرے گی. مجھے بتائیے پیغمبر نے اپنے بچوں کی تربیت میں کوئی کوتاہی کی ہوگی؟ پیغمبر نے اپنے بچوں کی دینی تربیت کرنے میں کوئی غفلت کی ہوگی؟ عظیم پیغمبر اپنی ذمہ داری کو ادا کر کے دنیا سے رخصت ہو رہا ہے، لیکن یہ غم کھایا جا رہا ہے کہ میری اولاد میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد کس کی عبادت کرے گی. پیغمبر کی تربیت میں رہے تھے. کہا نعبد الہک و الہ آبائک. ابا جان آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم آپ کے معبود، آپ کے باپ دادا ابراہیم اسماعیل اسحاق کے معبود ایک اللہ کی عبادت کریں گے. کبھی تصور کریں میرے موت کا وقت ہو، آپ کی موت کا وقت ہو. انسان کو اس سچویشن میں اپنی پڑی ہوتی ہے، انسان کو اس سچویشن میں اپنی پڑی ہوتی ہے، معلوم نہیں میرا انجام کیا ہوگا. لیکن اس نازک صورتحال میں حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے اولاد کی فکر ہے، اور اپنے اولاد کے دھن دولت جائیداد کی فکر نہیں، دین کی فکر ہے. ما تعبدون من بعدی. میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ اللہ کے بندو، جب تک یہ احساس ہمارے اندر پیدا نہیں ہوگا ہم اپنے گھر کی صحیح تربیت نہیں کر سکتے. تب تک صحیح معنی میں میں اور آپ تمام اپنے گھر والوں کی اصلاح کی طرف آگے نہیں بڑھ پائیں گے. یہ ذمہ داری کا احساس کہ اللہ رب العالمین نے مجھے بڑا بنایا ہے، اللہ رب العالمین نے مجھے ذمہ داری دی ہے، مجھے ان کی تربیت کرنا ہے، مجھے ان کی دین کی فکر کرنا ہے، یہ میری ذمہ داری ہے. یہ احساس آپ اپنے اندر پیدا کریں. حاضرین، یہ بات صرف یعقوب علیہ السلام کی نہیں ہے. یعقوب علیہ السلام کے ساتھ ساتھ کئی ایک پیغمبروں کی دعائیں قرآن کریم میں ملتی ہیں، جن میں انہوں نے خصوصیت کے ساتھ اپنے اولاد کے حق میں دعا کی ہے کہ اے اللہ مجھے
اور میرے بچوں کو بتوں کی عبادت سے بچا لے. وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام. اے اللہ تو مجھے اور میری ذریت کو نماز کا پابند بنا. رب اجعل لی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی. اس چیز کو بیان کرنے کے بعد میں آپ تمام سے عہد لینا چاہوں گا. وہ عہد یہ ہے کہ آپ اس ذمہ داری کا احساس لے کر کے اٹھیں کہ ہم تو نیک بن رہے ہیں الحمدللہ، اپنے ساتھ ساتھ اپنے گھر کے ماحول کو بھی نیک بنانے کی کوشش کریں گے. ضروری ہے یہ، ضروری ہے یہ. اور اس کا فائدہ جہاں ہماری اپنی اولاد کو ہوگا وہیں اس کا فائدہ ہماری اپنی ذات کو بھی ہوگا. میں نے اس سے پہلے بات بتائی تھی، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم دنیا میں جس طریقے سے ایک خاندان ایک چھت کے نیچے رہتا ہے، پیار و محبت کے ساتھ رہتا ہے، اگر جنت میں آخرت میں اسی طریقے سے زندگی گزارے تو انہیں اپنے اولاد کی فکر کرنی ہے اور اپنے بچوں کو دیندار بنانا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا، سورہ طور کی آیت ہے، والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان الحقنا بهم ذریتهم. جو ایمان لائے، جو مومن ہیں اور ان کی اولاد نے بھی ایمان میں باپ دادا کی پیروی کی، باپ دادا بھی مومن اولاد بھی مومن، باپ دادا بھی مومن اولاد بھی مومن، باپ دادا بھی مومن ہے، نسل بھی مومن ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا الحقنا بہم ذریتہم، ہم جنت میں ان کو ان کے ساتھ ملا دیں گے. کیا خوش نصیب خاندان ہے، کیا خوش نصیب گھرانہ ہے، کیا مبارک گھرانہ ہے، کتنے خیر والا گھرانہ ہے. اور اللہ رب العالمین کے نزدیک یہ گھرانہ کتنا پسندیدہ اور سعادت مند گھرانہ ہے جو دنیا میں بھی ایک چھت کے نیچے رہتا ہے اور جنت میں بھی ایک چھت کے نیچے رہے گا. حاضرین، 2-4 منٹ میں آپ تمام کے سامنے باتیں یہ رکھوں گا کہ کس طریقے سے ہم لوگ اپنے گھر کے ماحول کو دیندار ماحول بنا سکتے ہیں. پہلی بات، اپنے گھر کے ماحول کو دیندار بنانے کے لیے گھر کے سارے لوگوں کا عقیدہ صحیح ہونا چاہیے. گھر کے سارے لوگ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے والے ہوں. گھر کے سارے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے متبع بنے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والے بنے. ابھی آپ نے جو واقعہ سنا، حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کے عقیدے کی فکر کر رہے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹوں کے عقیدے کی فکر کرتے ہوئے کہتے ہیں وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام. آج کا جو ماحول ہے، خصوصاً نوجوان نسل غیروں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے رہنے کی وجہ سے شرکیہ عقائد سے متاثر ہو رہی ہے. اور ہمارے نوجوان جو زیادہ تر بیانات یوٹیوب پر سنتے ہیں، ایسے لوگوں کو جن کا بیک گراؤنڈ معلوم نہیں ہے، ایسے لوگوں کو سن کر کے اپنے عقیدے کو بگاڑ رہے، اپنے عقیدے کو خراب کر رہے ہیں. تو جب تک ہمارے گھر میں موجود لوگوں کا عقیدہ نہیں صحیح نہیں ہوگا، ہمارا گھر دیندار بن نہیں سکتا. اور میں آپ تمام کو یہ بات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی روشنی میں سمجھانا چاہتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے کہا، یا غلام احفظ اللہ یحفظک. کہا کہ بیٹا اللہ کو یاد کرو، اللہ تمہیں یاد رکھے گا. یحفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کو یاد کرو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو مدد کے لیے اپنے سامنے پاؤ گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹے سے کہہ رہے ہیں، بیٹا عبداللہ بن عباس غلام لڑکے سے کہہ رہے ہیں، کہا کہ اے غلام، اے لڑکے، تم اللہ کو یاد کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں یاد کرے گا. اللہ رب العالمین کو یاد کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو تم مدد کے لیے پاؤ گے اپنے سامنے. پھر کہا وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، زندگی میں اگر کوئی چیز مانگنی ہو تو اللہ سے مانگو. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور اگر تمہیں اللہ تبارک مدد طلب کرنی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد طلب کرو. بات یہیں پر ختم نہیں ہوئی، آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے عقیدے کو صحیح کرنے کے لیے ان کو تقدیر کی بات بتانے کے لیے کہا، سنو، دنیا کے سارے لوگ اگر تمہارا بھلا کرنا چاہیں تمہارا بھلا نہیں کر سکتے مگر اتنا ہی جتنا تمہاری تقدیر میں لکھا ہوا ہے. اگر دنیا کے سارے لوگ تمہیں کچھ نقصان پہنچانا چاہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا ہی جتنا تمہاری تقدیر میں لکھا ہوا ہے. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ سے کیا کہا رضی اللہ عنہا، سلینی من مالی ما شئتی، کہ دنیا میں جب تک میں زندہ ہوں اگر تمہیں میرا مال چاہیے تو مانگ لو. فإنی لا اغنی عنک من اللہ شیئا،
فاطمہ قیامت کے روز میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عظیم انسان، آپ سے زیادہ عظیم انسان کسی ماں نے جنم نہیں دیا، اور فاطمہ سے کہہ رہے ہیں جو فاطمہ سیدۃ النساء اہل الجنہ، جنتی عورتوں کی سردار ہے. میں تو محمد نہیں ہوں، آپ تو محمد نہیں ہیں، میری اولاد فاطمہ نہیں ہے، آپ کی اولاد فاطمہ نہیں ہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی فاطمہ کو نصیحت کرتے ہوئے یہ کہہ رہے ہوں کہ تمہیں اپنی آخرت بنانی ہے، تو میں اور اب تمام کیسے بے نیاز ہو سکتے ہیں؟ کیسے ہم اپنی اولاد کی آخرت سے غافل ہو سکتے ہیں؟ کیسے ہم ان کے دین اور ان کے عقیدے کو درست کرنے کی کوشش نہیں کر سکتے؟ میرے اسلامی بھائیوں، یہی بات حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہی، یا بنی لا تشرک باللہ، میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانا. بہت ساری نصیحت کی باتیں، بہت ساری نصیحت کی باتیں ہیں. ان تمام نصیحت کی باتوں میں پہلے نمبر پر کہا لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ. میرے اسلامی بھائیوں، ہمارا عقیدہ صحیح ہونا چاہیے. ہمارے گھر میں موجود دادا کا، نانا کا، چچا کا، امی کا، بھائیوں کا، بہنوں کا، بیٹوں کا، بیٹیوں کا، سارے رشتہ داروں کا عقیدہ صحیح ہونا چاہیے. اس کی فکر ہمیں کرنا ہے. دوسرا کام، اپنے گھر کے ماحول کو دیندار بنانے کے لیے جو ہم میں سے ہر کسی کو کرنا ہے وہ ہے گھر کے ماحول کو نمازی ماحول بنانے کی کوشش کریں. نمازی ماحول کا مطلب کیا ہے؟ ہمارے گھر میں موجود کوئی بھی بے نمازی نہیں رہے گا، وعدہ کریں انشاءاللہ. ہمارے گھر میں موجود کوئی بھی بے نمازی نہیں رہے گا. ہمارے گھر میں موجود بڑے سے بڑے، چھوٹے سے چھوٹے نماز کے پابند بنیں گے. بڑے اٹھتے ہیں چھوٹوں کو اٹھائیں، چھوٹے اٹھتے ہیں بڑوں کو اٹھائیں. عورتیں اٹھتی ہیں مردوں کو اٹھائیں، مرد اٹھتے ہیں عورتوں کو اٹھائیں. کوئی ہمارے گھر کا فرد بے نمازی نہیں رہ سکتا. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا. یہ بات آپ سے کہی جا رہی ہے، یہ بات مجھ سے کہی جا رہی ہے. کہا کہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو. ایک اور مرتبہ کہتا ہوں میں، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو. وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، خود بھی نماز پر جمے رہو. اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو، خود بھی نماز پر جمے رہو. آپ نے وہ حدیث سنی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مروا اولادکم بالصلاة وهم ابناء 7 سنین. اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں. اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں. بچہ 7 سال کا ہو جاتا ہے، اسے نماز کی پابندی کا حکم دینا ہے، نماز پڑھنے کا شوق دلانا ہے، نماز پڑھنے کا حکم دینا ہے. آپ کو سن کر کے تعجب ہوگا، یہی بچہ جب 10 سال کی عمر کو ہو جاتا ہے، 3 سال تک لگاتار بولنے کے باوجود بھی نماز نہیں پڑھتا ہے، آپ نے فرمایا کہ اسے مارو. کبھی آپ نے سنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بچے کو مارنے کا حکم دیا ہو؟ کبھی آپ نے سنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عورت کو مارنے کا حکم دیا ہو؟ کبھی آپ نے سنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو مارا تھا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ آپ نے کبھی کسی بچے کو مارا نہیں، کسی عورت کو مارا نہیں، کسی خادم کو مارا نہیں، کسی جانور کو نہیں مارا. لیکن یہ پیغمبر بچوں کو مارنے کا حکم دے رہا ہے. میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، کون سے کام پر؟ یہ پیغمبر جو بچوں کو مارنے کا حکم دے رہا ہے، جس نے کسی کو مارا نہیں، کس کام کے چھوڑنے پر؟ نماز کے چھوڑنے پر مارنے کا حکم دے رہا ہے. دل پر ہاتھ رکھ کر کے بولیں، کبھی ہم نے بچوں کو نماز کے ترک کرنے پر سزا دی ہے؟ کبھی ہم نے ان کو ڈانٹا ہے؟ اسکول سے فون آتا ہے بچہ ہوم ورک نہیں کر رہا ہے، ڈانٹتے ہیں. اسکول سے فون آتا ہے بچہ جو اسکول پابندی سے نہیں آ رہا ہے، غفلت کر کے آتا ہے، لیٹ آتا ہے، ہوم ورک نہیں کرتا ہے، بچوں کو ڈانٹتے ہیں، بعض اوقات سزائیں دیتے ہیں. اللہ کے بندو، یہ اللہ رب العالمین کا ورک ہے. اللہ رب العالمین کے اس ورک میں کوتاہی کر کے میں اور اب تمام کیسے خاموش رہ سکتے ہیں؟ گھر کے ماحول کو دیندار بنانے کے لیے دوسرا کام، گھر کے ماحول کو نمازی بنائیں. ہمارے گھر کا ہر فرد نماز پڑھنے والا ہوگا انشاءاللہ. حاضرین، گھر کے ماحول کو نمازی بنانے ہی کے لیے غالباً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنن اور نفل نمازیں گھر میں پڑھتے تھے. اس کی بہت ساری مصلحتیں ہیں. ریاکاری سے پاک ہوتا ہے بندہ، ریاکاری سے بچتا بھی ہے، لیکن غالباً ایک مصلحت اس کی یہ بھی ہے کہ اگر ہم سنت نمازیں گھر میں پڑھیں گے، نفل نمازیں گھر میں پڑھیں گے، تو گھر والے بھی ہمارا دیکھا دیکھی نماز پڑھنے لگ جائیں گے. آپ نے نہیں دیکھا
چھوٹا بچہ جو 6 مہینے کا ہوتا ہے 7 مہینے کا ہوتا ہے، ماں نماز پڑھ رہی ہوتی ہے، ماں کو دیکھ کر کے سجدہ کرتا ہے، اسے کیا شعور ہے؟ اسے کیا معلوم ہے سجدہ کسے کہتے ہیں؟ اسے کیا معلوم ہے نماز کسے کہتے ہیں؟ اسے کیا معلوم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کسے کہتے ہیں؟ لیکن یہ بچہ ماں کو دیکھا دیکھی نماز پڑھ رہا ہے۔ غالباً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں نماز اس لیے پڑھتے تھے تاکہ گھر کے سارے لوگ نماز پڑھنے کے عادی ہو جائیں۔ میں آپ تمام سے کہتا ہوں کہ خود بھی نماز پڑھیں، گھر والوں کو بھی نماز پڑھنے کا حکم دیں۔ اور ایک بات یہ بھی ہے کہ گھر والوں کو نماز کا پابند بنانے کے لیے، گھر والوں کا نماز کا شوقین بنانے کے لیے سنت نمازیں اور نفل نمازیں گھروں میں پڑھنے کی کوشش کریں۔ معزز حاضرین، گھر کے ماحول کو دیندار بنانے کے لیے آخری بات بتاتا ہوں میں، وہ یہ کہ اپنے گھر کو گناہوں سے پاک رکھیں۔ انشاءاللہ مولانا گناہوں پر کچھ باتیں آپ تمام کے سامنے کریں گے۔ گھر کے ماحول کو گناہوں سے پاک کریں۔ جب تک ہمارے گھر میں گناہ موجود ہیں ہمارا گھر دیندار نہیں، ہمارا گھر نیک گھرانہ نہیں، ہمارا گھر پاکیزہ گھرانہ نہیں، ہمارا گھرانہ اچھا گھرانہ نہیں۔ ہمارے گھرانے میں برائیاں ہوں گی، ہمارے گھروں میں مصیبتیں ہوں گی، ہمارے گھروں میں نحوستیں ہوں گی، اور جو جو چیزیں آپ بول سکتے ہیں بولتے جائیں۔ جب تک ہمارے گھروں میں گناہ موجود ہیں ساری برائیاں ہمارے گھروں میں موجود ہیں۔ لہذا اگر کسی کے گھر میں کوئی جاندار کی تصویر لٹک رہی ہے اسے نکال دے، اگر کسی کے گھر میں تعویذ گنڈا ہے اسے نکال دے، اگر کسی کے گھر میں اللہ رب العالمین کی نافرمانی کا کوئی تغرا ہے اسے نکال دے۔ اللہ رب العالمین کی نافرمانی اگر ہمارے گھروں میں ہوتی ہے، ٹی وی بجتا ہے، اس میں میوزک چلتا ہے، سیریل لگتا ہے، گانے بجتے ہیں، اور نہ معلوم کتنی قسم کی برائیاں ان میں ہوتی ہیں، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں گھر کے ماحول کو دیندار بنانے کے لیے اسے نکال کر کے پھینک دیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جو میری اور اب تمام کی ماں ہیں، اپنے گھر کو گناہوں کے آلات اور گناہوں کے ذرائع سے اسباب سے پاک رکھنے کا کیسا شوق رکھتی تھیں، یہ واقعہ سنیں۔ کچھ عورتیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جھاڑ پھونک کرتی تھی۔ ایک بچی کو لے کر کے آئیں دعا پڑھنے کے لیے۔ اس کے پاؤں میں پازیب تھے جن میں گھنٹی کی آواز آ رہی تھی، گنگناہٹ کی آواز آ رہی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جب تک اس بچی کے پازیب تم اتارو گے نہیں میرے گھر میں نہیں آنا۔ مہمان عورتیں ہیں، کہا کہ جب تک تم اس بچی کے پازیب اتارو گے نہیں جس میں گھنگرو کی آواز ہے میرے گھر میں نہیں آنا۔ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اللہ رب العالمین کے فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں گھنٹی کی آواز ہوتی ہے۔ میوزک بجتا ہے تو فرشتے آئیں گے، گانے بجتے ہوں تو فرشتے آئیں گے، اللہ رب العالمین کے نافرمانی کے کام ہوتے ہوں تو فرشتے آئیں گے؟ ہرگز نہیں آئیں گے۔ اللہ کے ان فرشتوں کو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں آئیں، ہمارے گھروں میں یہ نازل ہوں اور ان کے ذریعے ہمارے گھروں میں رحمت آئے اور ہمارا گھر دیندار بنے، تو ہم کوشش اس بات کی کریں کہ ہمارے گھر تمام قسم کے گناہوں سے محفوظ ہوں۔ معزز حاضرین، میں ناظم اجلاس سے 2-4 منٹ کی اجازت لیتے ہوئے آخری بات اب تمام کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ گھروں کے ماحول کو دیندار بنانے کے لیے خود علم سیکھنا ضروری ہے۔ جب تک ہمارے اندر علم نہیں آئے گا ہم کسی بھی کام کی طرف آگے نہیں بڑھ سکیں گے۔ علم ہماری ضرورت ہے، علم ہمارے گھر کی ضرورت ہے، علم ہماری ضرورت ہے۔ اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح میں اٹھتے تھے تو سب سے پہلے یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ صبح کی دعاؤں میں سے یہ دعا میں نے سب سے پہلے کہا، سب سے پہلے نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی دعا میں اس دعا کو پڑھتے تھے۔ اس دعا میں جو سب سے پہلا سوال ہے، اے اللہ میں تجھ سے فائدہ پہنچانے والے علم کا سوال کرتا ہوں، پھر آگے ہے حلال رزق، پھر آگے ہے وہ عمل جو اے اللہ تیرے پاس قبول کیا جائے۔ اہل علم کہتے ہیں کہ رزق حلال اسی وقت ہمیں معلوم ہوگا جب ہمارے پاس علم ہو، اور ہمارا عمل اللہ رب العالمین کے پاس اسی وقت قبول ہوگا جب ہمارے پاس علم ہو۔
اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رزق حلال کا سوال کرنے سے پہلے، عمل متقبل کا سوال کرنے سے پہلے علم نافع کا سوال کرتے تھے۔ میرے اسلامی بھائیوں، ہمیں علم سیکھنا ہے۔ مجھے سن کر بڑی خوشی ہوئی۔ اب علم کی اہمیت پر میں کچھ باتیں بولوں تو بات طویل ہو جائے گی، لیکن ایک بات یاد رکھیں، بغیر علم کے کما حق ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت نہیں ہو سکتی۔ اس جملے کو ایک اور مرتبہ سنیں، بغیر علم کے کما حق ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت نہیں ہو سکتی، بلکہ میں یہ بھی کہوں گا بغیر علم کے کوئی آدمی صحیح مسلمان ہی نہیں ہے۔ اسی لیے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا کی تفسیر کرتے ہوئے کہا وعلموا الا الذین آمنوا، جو ایمان لائے یعنی جنہوں نے علم حاصل کیا۔ تو ایک آدمی علم کے بغیر جب کما حق ہو عبادت نہیں کر سکتا، علم کے بغیر کما حق ہو مسلمان نہیں ہو سکتا، تو میں اور اب تمام علم کے بغیر کیسے صحیح مسلمان بنے گا، کامل مسلمان بنے؟ مجھے سن کر بڑی خوشی ہوئی کہ مسجد رحمانیہ انڈی میں تعلیم بالغان کے لیے کورس شروع کیا جا رہا ہے۔ اس کورس میں بوڑھوں کو بھی شریک ہونا ہے، نوجوانوں کو بھی شریک ہونا ہے، پڑھے لکھوں کو بھی شریک ہونا ہے، ان لوگوں کو بھی شریک ہونا ہے جن کو دین کا علم نہیں ہے، تمام کے تمام اس کورس میں شریک ہوں گے۔ اور یہ ہفتہ واری کورس نہیں ہے، مہینہ واری کورس نہیں ہے، روزانہ چلنے والا کورس ہے۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ مولانا اور پھر ذمہ داران آپ تمام کو بتائیں گے۔ میں آپ تمام کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ علم حاصل کرنے کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں ہے۔ فضیل بن عیاض اہل علم جانتے ہیں، ایک بڑے عالم گزرے ہیں، ان کی زندگی کا بیشتر حصہ مجھے بولتے ہوئے شرم آتی ہے، ڈاکہ زنی میں گزرا ہے۔ ڈاکہ زنی میں ڈاکو تھے، اور ایک لڑکی سے ان کو عشق ہو گیا تھا، تو رات میں ملنے کے لیے اس کے پاس جا رہے تھے، دیوار چڑھتے ہوئے ان کے کانوں میں ایک آیت کریمہ پڑھی، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ رب العالمین کے ذکر کے لیے نرم ہو جائے؟ سہم گئے، کانپ اٹھے، کہا کہ اے اللہ وہ وقت آ چکا ہے، کہا کہ اے اللہ وہ وقت آ چکا ہے، نیچے اتر گئے، توبہ کی، ایک بیاباں میں گئے، وہاں ایک قافلہ ٹھہرا ہوا تھا، قافلے والے آپس میں بات کر رہے تھے کہ چلو ابھی رات ہی میں نکل جاتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، صبح نکلیں گے، اس لیے کہ راستے میں فضیل بن عیاض ایک ڈاکو ہے جو ہم پر حملہ کر دے گا۔ یہ بات ان کے کانوں میں پڑی، کہا کہ اے اللہ لوگ مجھ سے ڈر رہے ہیں، میں تنہائی میں ہوں، لوگوں پر ڈاکہ ڈال رہا ہوں، لوگ میرا نام لے کر کے مجھ سے ڈر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اس دن سے انہوں نے توبہ کی اور ایک بڑے عالم بن گئے۔ میرے اسلامی بھائیوں، آئیے دین کو سیکھیے، علم کو سیکھیے۔ علم میں جو لذت ہے وہ لذت میری زبان لڑکھڑاتی ہے بولتے ہوئے، پھر کسی دوسری چیز میں نہیں ہے۔ آپ نے علم کی یہ چاشنی محسوس نہیں کی، آپ نے علم کی یہ مٹھاس، علم کی یہ لذت محسوس نہیں کی ہے۔ اسی طریقے سے شیخ جانتے ہیں، اہل علم جانتے ہیں، ابن حزم ایک بہت بڑا نام ہے، ابن حزم ایک بہت بڑا نام ہے علماء کا۔ 26 سال کی عمر میں، میں سمجھتا ہوں یہاں اکثر لوگ جو بیٹھے ہیں ان کی عمر 26 سال ہوگی، بلکہ اس سے نیچے ہوگی۔ 26 سال کی عمر میں ایک مسجد میں گئے نماز جنازہ میں شریک ہونے کے لیے، تحیت المسجد پڑھے بغیر بیٹھ گئے۔ ایک عالم نے کہا کہ اٹھو 2 رکعت نماز پڑھ لو۔ انہوں نے اٹھ کر کے 2 رکعت نماز پڑھی، نماز جنازہ میں شریک ہوئے، پھر اسی مسجد میں آ گئے۔ اب وہاں کھڑے ہو کر کے پھر تحیت المسجد پڑھنا چاہ رہے تھے۔ امام صاحب نے کہا کہ نہیں، بیٹھ جاؤ، نماز نہیں پڑھنا۔ ان کو احساس ہوا پہلے میں نے نماز نہیں پڑھی تھی، مجھ سے کہا گیا نماز پڑھو، اب میں نماز پڑھنا چاہ رہا ہوں، مجھ سے کہا جا رہا ہے کہ نماز مت پڑھو۔ سیدھے ایک عالم کے پاس گئے، کہا کہ مجھے بڑی شرمندگی ہوئی، مجھے کم سے کم اتنا بھی علم نہیں ہے کہ تحیت المسجد پڑھنا چاہیے۔ میں نے تحیت المسجد پڑھے بغیر مسجد میں بیٹھا میں، اور جب میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہا تھا تو منہی وقت تھا، ممنوع وقت تھا، اور منہی وقت میں، ممنوع وقت میں یہ الگ بات ہے کہ منہی وقت میں تحیت المسجد پڑھی جا سکتی ہے، مجھے پڑھنے سے منع کیا گیا۔
26 سال کی عمر میں ایک عالم کے پاس گئے، بلکہ اسی استاد سے کہا کہ مجھے ایک استاد کا نام بتائیے جس کے پاس میں جا کر کے علم حاصل کروں۔ استاد کے پاس گئے، انہوں نے کہا کہ آپ موطا امام مالک پڑھنا شروع کر دیں۔ موطا امام مالک پڑھے، اس کے بعد بہت بڑے عالم بنے، اور انہوں نے جو کتابیں لکھی ہیں مدرسے میں پڑھنے والے سارے طلبہ اس کتاب کو پڑھتے ہیں۔ میرے اسلامی بھائیوں، آئیے علم کو سیکھیے۔ علم کو سیکھنے کے لیے مجلس سجائی جا رہی ہے، اس مجلس کا آپ تمام حصہ بنیں گے انشاءاللہ۔ بلکہ میں چاہتا ہوں کہ اسی مجلس میں آپ تمام کھڑے ہو کر کے کہیں کہ میرا نام لکھیے، میں اس مجلس میں شریک ہوں گا، میرا نام لکھیے، میں اس مجلس میں شریک ہو جاؤں گا۔ بولیں آپ میں سے کون کون آدمی اس مجلس میں شریک ہونا چاہتا ہے؟ ریاض بھائی اللہ آپ کو جزائے خیر دے، ایک فوٹو لے لو، ویڈیو کر لو، نام لکھنے کے بجائے ویڈیو کر لیں گے، شیخ کا خطاب ہونے والا نا، پھر ڈسٹرب ہو جائے گا، ویڈیو کر لو۔ دیکھیے بہت اہم بات ہے، آپ میں سے ہر کوئی اس مجلس میں شریک ہو کر کے علم کی تازگی محسوس کرے گا، جو بھی، بلکہ میں کہہ رہا ہوں ہر ایک کو شریک ہونا ہے اس مجلس میں ہر ایک کو شریک ہونا ہے جو یہاں پر منعقد کی جائے گی، بڑوں کو بھی چھوٹوں کو بھی۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں یہ بتانے کے لیے کہ میں کتنا پڑھا لکھا ہوں، آپ کو ذلیل کرنے کے لیے، رسوا کرنے کے لیے نہیں، شرمندہ کرنے کے لیے نہیں، واللہ آپ میں سے مجھے کوئی بتائیں نماز کے کتنے ارکان ہیں؟ 1 ہاتھ، 2 ہاتھ، نماز کے ارکان کتنے؟ مجھے 1 2 3 ایسے نمبر میں بتاؤ بس، آپ میں سے کوئی بتائیں گے نماز کے ارکان کتنے؟ اور آپ کو معلوم ہے نماز کے ارکان کا مقام کیا، اہمیت کیا ہے؟ اگر ایک رکن چھوٹ گیا نماز نہیں ہوگی۔ نماز کے شروط کتنے ہیں؟ اچھا مجھے بتائیے وضو کے کتنے ارکان ہیں؟ وضو کرتے ہیں نا، بولیے۔ 4 ارکان ہیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اور 2 اضافہ کر لیجئے، 6 ارکان ہیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہم میں سے ہر ایک کو علم کی ضرورت ہے، مجھے ضرورت ہے، اور اس وقت مجھے علم کی ضرورت ہے جب تک کہ میں قبر کی گود میں نہ چلا جاؤں۔ مجھے علم کی اس وقت تک ضرورت ہے جب تک کہ میں قبر کی گود میں نہ چلا جاؤں۔ میں آپ تمام سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ تمام اس علم کی مجلس میں شریک ہوں۔ انشاءاللہ 1 سال کے بعد اگر ہماری یہ بیٹھک ہوگی، آپ میں سے ہر کوئی ہاتھ اٹھا کر کے بولے گا میں جواب دوں گا نماز کے ارکان 14 ہیں، میں جواب دوں گا وضو کے ارکان 6 ہیں، میں جواب دوں گا کہ وضو ان چیزوں سے ٹوٹتا ہے، غسل ان چیزوں سے فرض ہوتا ہے انشاءاللہ۔ اب جواب دیں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ باتیں میں نے کہی ہیں ان باتوں پر مجھے عمل کرنے اور آپ تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔